الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 86 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ اس نمبر 86 نمبر آیت آدھا اس کا حصہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت وغیرہ کے احوال بیان کرنے کے بعد پھر اپنے احسانات کا تذکرہ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، لہٰذا اس میں آدھی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے رات کو پیدا کیا، رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو بنایا دکھانے والا، یعنی جب دن آتا ہے تو وہ خود روشن ہوتا ہے تو آدمی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو گویا کہ دن نے ہمیں یہ توفیق دے دی اللہ کی عطا سے کہ ہم اس میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو دن کو مبصر فرمایا، دکھانے والا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور آیات ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت یعنی نشانی، اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان صاحب ایمان قوم ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رات کے اندھیروں میں سے دن کو نکالتا ہے اور پھر دن کے اجالے سے رات کو پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آدمی کو پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، زندگی عطا فرماتا ہے، اور پھر زندگی سے دوبارہ موت کے اندھیروں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے دن اور رات اللہ نے پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا فرمانا، پھر ان کو مارنا اور پھر قیامت میں اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں ایک سینگ کی طرح ہے، جو پیچھے سے پتلا آگے سے اس طرح موٹا بغل جیسا ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ تو جب اس میں وہ پھونک ماریں گے تو اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں، اور ایسی اس کی آواز ہوگی کہ لوگ سب کے سب اس کی آواز کو سن کر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ سور پھونکیں گے تو زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تو ہر ایک گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفار وغیرہ ہیں، منافقین ہیں، وہ یا گنہگار بدکار گھبرائیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو قلبی اطمینان حاصل ہوگا، جیسے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، مشائخ عظام بعمل جو ہیں، اور اس کے علاوہ عوام میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے نیک اعمال کیے، تو ان کو یہ گھبراہٹ انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ عاجزی کرتے ہوئے سے مراد کہ اس وقت کسی کے دل میں اب کوئی تکبر، کوئی بڑا پن نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے آپ کو حقیر، کمتر، ذلیل تصور کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے قطع نظر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو عام کفار وغیرہ ہوں گے، منافقین ہوں گے، یا کوئی بہت ہی بدکار گنہگار جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، تو وہ وہاں پہ ایسے نہیں کہ اکڑ کے چل رہے ہوں گے سب کے درمیان، اور جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں چلتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اب خوف ہوگا کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا، اس کے وعدے یاد آ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہر ایک کے دل سے تکبر دور ہو جائے گا۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آفت آ جائے، سیلاب آ رہا ہو، قحط سالی ہو جائے، تو کوئی بھی پھر اکڑ کے نہیں چلتا، بلکہ ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اگر یہ بتا دے گورنمنٹ کے زلزلہ آنے والا ہے تو زلزلے کی دہشت کی وجہ سے لوگ پھر کون تکبر کرے گا، کون بڑا پن دکھائے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ سب کے سب عارضین کی ساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی تو پہاڑوں کو دیکھے گا اور گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جامد ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔
یعنی بظاہر ایک پہاڑ جیسے سامنے بڑا سا پہاڑ ایسا نظر آئے گا جیسے یہ جمع ہوا ہے، لیکن وہ ایسا تیر رہا ہوگا فضا کے اندر کہ جیسے بادل چلتے ہیں، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ ایسے، یعنی اتنا بڑا پہاڑ مثلا جو 4 4 میل 5 5 میل کے ایریے تک پھیلا ہوا ہے، جب وہ نگاہوں کے سامنے سے یوں گزرے گا تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ چل رہا ہوگا بادل کی طرف، پھر جا کے باہم ٹکرائیں گے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اس اللہ کا جس نے حکمت سے ہر چیز کو پیدا فرمایا، بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو یہ کام جو ہوگا، جو آخرت کے آخر معاملے میں ہوگا، یعنی بروز قیامت ہوگا کہ آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، تو یہ سائنس بھی آج اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات میں زمین سے کئی گنا بڑے سیارے ایک مخصوص فیلڈ میں گردش کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے، اس لیے کہ ان کے درمیان جیسے ایک میگنیٹ، 2 میگنیٹ آپ لے لیں، مقناطیس لے لیں، ان کے ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 مقناطیس کے پازیٹیو کو ملانا چاہیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، نیگیٹو کو ملانا چاہیں تب بھی دھکا دیں گے۔ ہاں، اس کا پازیٹیو ہو، اس کا نیگیٹو ہو، اس کو آپ ملائیں ایک دم تیزی سے چپکے گا۔ جتنا زیادہ پاورفل ہوگا، جتنا بڑا مقناطیس ہوگا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں گردش کر رہی ہیں، زمین اور دیگر جتنے سیارے ہیں، یہ گویا کہ ایک مقناطیس کی طرح ہے، ان سب میں کشش ہے، یہ کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ان کے جو اطراف ہیں دونوں جانب وہ ایسے ہی ہیں، اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ مثلا جیسے اس کا پازیٹیو تو یہ دھکا دے رہے ہیں، اور ایسا دھکا دے کے ایک مخصوص گردش میں چل رہے ہیں۔ بروز قیامت ان کے رخ بدلیں گے، گردش ایسی ہو جائے گی کہ رخ بدلیں گے، لہٰذا ایک کا پازیٹیو ایک کا نیگیٹو ہو جائے گا، تو بالکل جیسے بڑے مقناطیس تیزی کے ساتھ آپس میں چپکتے ہیں، ایسے یہ انتہائی کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گی کشش کی وجہ سے، اور لازم بات ہے جب یہ قریب آ کے ٹکرائیں گے تو کیا تباہی پھیلے گی وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں تغیر و تبدل پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، اور یہ سیارے آپس میں ہزارہا میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرا جائیں گے اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہوگا اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب اور ذرائع ہمارے بھی ہو جائیں، جیسے آج کل مطلب خلا میں بھی ہمارے پہنچنے کی جد و جہد ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ آبادی قائم کرنے کا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف منصوبہ ہے، ابھی تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو پریکٹیکل ہو جائے، ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آنے والے شاید یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ یہاں سے سواریاں جا رہی ہیں جی، مریخ پر جا رہے ہیں، مشتری پہ جا رہے ہیں، زحل پر، نیپچون، پلوٹو پر، وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی، پھر باقاعدہ حکومتیں قائم ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیس وار شروع ہو جائے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ایک دم کائنات میں توازن بگڑ جائے، اور یہ سیارے ہزارہا میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ تو واقعی ابھی جو یہ سیارے گردش کر رہے ہیں پوری کائنات میں، اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے بغیر کسی ستون کے کائنات میں موجود ہیں، نیچے نہیں گرتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہی ہے۔ اور آخرت میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ایک دوسرے طرف سے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے کی توفیق دے دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پوری کائنات کے نظام کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس نے اس کو بنایا، تو ہمارے افعال و اعمال کیسے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے افعال و اعمال پر بھی مطلع ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔
کہ ہم تو ایک نیک عمل لے کر آئیں گے جس میں اخلاص کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کے ہم مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا تو وہ ثواب کی شکل میں ہوگا، جنت کی شکل میں ہوگا۔ تو یقیناً ہمارا عمل اور اس کے مقابلے میں ثواب و جنت یہ اس سے بڑھ کر ہیں، تو بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان لوگوں کو اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہوگی، یعنی وہ امن میں ہوں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے امن والے ہوں گے، انہیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اس سے وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، مومنین مومنات جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں کہ یہ وہاں کی جزع فضا گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا ہمارے بعض بھائی آخرت سے ڈرانے کے لیے وہ کیفیات جو کفار پر وارد ہوں گی، وہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، گناہ مت کرو، تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا، تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو کفار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ مومنین اور مومنات تو وہاں پر امن میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے منہ الٹے کر دیے جائیں گے آگ میں۔ اس سے برائی سے مراد یہاں کفر اور شرک کی برائی ہے، نفاق منافقت کی برائی ہے، نہ کہ مومن مسلمان جو ہے، جو گناہ گار ہے، وہ والی برائی مراد ہے۔ یہاں پہ خاص کفر و شرک مراد ہے، اس لیے کہ اوندھے منہ ڈالے جانا یہ کفار کی ہی صفت ہوگی۔ کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ذلیل کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مسلم کی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس نے دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، لوگوں کی تعریف کے لیے علم سکھایا ہوگا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو شہید ظاہر کیا ہوگا، لڑکے مر گیا ہوگا، تو ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص افراد ہوں، ورنہ ہر مومن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، یہ کفار کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہاں کفر مراد ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو تم سابقہ ماضی میں کام کرتے تھے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم بے ایمان رہے، کفر و شرک و نفاق میں مبتلا رہے اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی اور برے اعمال کیے، تو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسان جیسے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پوری زندگی نیک عمل کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے، ایسا نہیں۔ ہمارے اعمال اس کا سبب بنیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہوگا کہ مرضی اللہ کی ہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں، وہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم عطا فرمائے، ہم کیسے ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کا ہر فیصلہ بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا اور فضل و کرم کے ساتھ ہوگا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ نے یہاں پہ نقل فرمایا، اس کی حکایت فرمائی کہ نبی کریم نے گویا کہ یہ بیان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ محض امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی۔ اس شہر سے مراد مکۃ المکرمہ تھا، خاص طور پہ اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے، یہیں پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی اور بہت ہی بابرکت اور مبارک شہر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ محض حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ رب کہ جس نے اس شہر کو محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب اسی کا ہے، اسی ذات کا سب کچھ، وہ سب اسی کا کی ملک میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں کہ یہ تصور پیدا ہو کہ پہلے کیا مسلمان نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، بلکہ مراد کیا ہے، فرما برداروں میں قائم رہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم نے دو چیزوں کا ارشاد فرمایا، ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یہاں عقیدے کا بیان ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ میں فرما برداری کروں، یہاں پر اعمال کا بیان ہو گیا۔ گویا کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رکھنا یہ لازم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
نبی کریم کا یہ قول حکایت یہاں کیا گیا، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، یعنی ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر ان کو سناؤں ہدایت کی غرض سے، تاکہ اس کو سنیں اور ان کے دل ہدایت پذیر ہو جائیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے راہ پائی، ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ محض میں تو فقط صرف ڈر سنانے والا ہوں، اس سے زیادہ کہ اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا، میرا کام ہے تمہیں ڈر سنانا، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تو پھر بروز قیامت تمہیں خود اس انجام کا سامنا اس کے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اس سے مراد یا تو قرب قیامت کی علامات ہیں، یا قیامت کے احوال ہیں، یا پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جمع کر کے جب سب معاملہ سامنے پیش فرمائے گا تو کافر ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ باتیں تو سب نبیوں نے بیان فرمائیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کی معرفت یہ ان کے لیے نافع نہیں ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان لوگوں کے جو کچھ تم کر رہے ہو، برے اعمال کر رہے ہو یا اچھے اعمال کر رہے ہو، اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال پر مطلع ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے جی کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اچھے عمل بھی لکھتے ہیں، برے عمل بھی لکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کوئی لکھوانے کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام ہمارے اعمال جانتا ہے، اور بروز قیامت وہ تمام کو بیان بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، قانون بنایا ہوا ہے کہ ہمارا نام اعمال باقاعدہ لکھا جائے گا، اور بروز قیامت ایک کتابی شکل میں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب فقط اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے، حساب ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، وہاں نام اعمال کھولا ہی نہ جائے، اگر کھل گیا تو پھر کام بہت خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں تک سورہ نمل کا اختتام ہوا، اس کی تقریباً 93 آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری سورت شروع ہوگی سورۃ القصص ہے، جو اگلے پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔